ماضی۔ ٹیول کو جب معلوم ہوا کہ مریم ماں بننے والی ہے تو وہ طیش میں آ کر چیزوں کی توڑ پھوڑ کر رہا تھا۔ نہیں، اس نے ڈریسنگ کے آگے سے قیمتی پرفیومز ہاتھ مارا جو اگلے ہی پل زمین میں کرچی کرچی ہو کر پورے کمرے خوشبو میں نہلا گئے۔ تم صرف میری ہو میری، تمہیں کوئی بھی طاقت مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ آج تک میں گھر والوں کا لحاظ کرتا آیا ہوں لیکن اب بس بہت ہو گیا لحاظ۔ اب مجھے تمہیں حاصل کر کے رہنا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کسی کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ اس کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی جسے کسی بہت بڑے خطرے کی آمد بتا رہی ہو۔ مریم اس دن سے بہت پریشان تھی لیکن سب کو لگا کہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ خاموش ہے۔ ارسم ایک بات پوچھوں؟ ارسم آفس کی کچھ فائلز دیکھ رہا تھا جب مریم بولی ہاں پوچھو۔ اگر مطلب فرض کرو اگر راحیل ہماری زندگی میں پھر سے لوٹ آئے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ راحیل کا نام سن کر ارسم کے چہرے کا سکون غائب ہوا۔ وہ سرد نظروں سے مریم کی طرف دیکھنے لگا، جسے دیکھ کر مریم کو لگا کہ اس نے غلط سوال کر دیا ہے۔ میں اسے جان سے مار دوں گا، وہ سرخ آنکھوں سے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مریم کا حلق خشک ہونے لگا کہ اگر ارسم کو معلوم ہو جائے کہ راحیل واقعی ہی واپس آ چکا ہے تو کیا ہوگا۔ پریشانی سے اس نے ماتھے پہ آئے پسینے کے قطرے صاف کیے۔ چچی جان آج کیا بنا رہی ہیں کھانے میں؟ مریم نے کچن کے دروازے پہ کھڑے ہو کر پوچھا۔ آج میں ساگ بنا رہی ہوں، ساگ مکئی کی روٹی بھی بناؤں گی۔ جب سے شہر آئے ہیں یہ چیزیں کھانے کو ہی نہیں ملتی۔ نورانہ بیگم مکئی کا آٹا گوندتے ہوئے بولی۔ عقیلہ کہاں ہے؟ آپ کیوں آٹا گوندھ رہی ہیں؟ تمہیں پتہ تو ہے عقیلہ کو مکئی کا آٹا صحیح طرح سے گوندھنا نہیں آتا، اس لیے سوچا خود گوندھ لوں۔ ٹھیک ہے چچی جان، میں لاؤنج میں بیٹھی ہوں، بہت بھوک لگی ہے، مجھے جلدی کھانا بھیجوا دیجیے گا۔ اچھا بس بھیجتی ہوں میری بچی، فکر ہی نہ کرو، نورانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو مریم لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور تو ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ مریم کو اپنے سوال پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اسے لیٹے ہوئے ابھی 15 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے جب مریم کے کانوں میں دروازے کا لاک لگانے کی آواز پڑی۔ ارسم کے آ جانے کی خوشی میں وہ مسکراتے ہوئے ابھی اٹھی لیکن سامنے کا منظر اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ کر لے گیا۔ تم ڈیول کو دیکھ کر مریم کی آواز لڑکھڑانے لگی۔ اس نے تیزی سے کھڑکی کی طرف دیکھا جو کہ کھلی تھی۔ کیوں میں نہیں آ سکتا اپنی جان کے پاس؟ ڈیول نے آہستہ سے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ رک جاؤ، نہیں تو میں شور مچا دوں گی۔ اچھا چلو مچاؤ شور۔ ڈیول نے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ بکھیری۔ مریم نے چیخنے کے لیے ابھی لب کھولے ہی تھے جب ڈیول بجلی کی تیزی سے اس کے قریب آیا اور اسے پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ اس نے مریم کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ خوف سے مریم کو اپنی ٹانگیں کانپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ آنکھیں پھاڑے ڈیول کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس رات بہت سکون ملا تمہاری قربت میں۔ اس نے مریم کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے لمبا سا سانس کھینچا۔ دور جاؤ پلیز۔ مریم کی رخسار پر آنسو پھیلنے لگے۔ اس رات تم نے بھی میرا پورا ساتھ دیا تھا میری۔ اس نے مریم کی گردن سے بال ہٹائے۔ ابھی اس کے ہونٹ مریم کی گردن کو چھو نہ پائے تھے جب مریم نے اس کے سینے کو دونوں ہاتھوں سے دھکیلا۔ دور رہو مجھ سے، اپنی ناپاک وجود کو مجھ سے دور رکھو، وہ کانپتی ہوئی بول رہی تھی۔ اپنے دھتکارے جانے پر ڈیول سرد آنکھوں سے مریم کی طرف دیکھنے لگا جس سے مریم پھر سے خوف زدہ ہوئی۔ میری، وہ سرگوشی نما چیرتا ہوا مریم کے قریب آیا اور اسے بالوں سے اپنی گرفت میں لیا۔ آئندہ مجھے دھتکارنے کی جرات مت کرنا ورنہ تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کا تمہیں پوری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ اور میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تم صرف اور صرف میری ہو ڈیول کی اور تمہارا وہ ارسم چند دنوں کا مہمان ہے۔ میری بات یاد رکھنا، تم بہت جلد میرے پاس آنے والی ہو۔ وہ ایک ایک لفظ دانت سے بیچتے ہوئے بول رہا تھا۔ کبھی نہیں، میں مر بھی جاؤں لیکن تمہارے ساتھ رہنا قبول نہیں کروں گی، چاہے مجھے اس کے لیے مرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ رخساروں در بہتے آنسوؤں سے وہ تکلیف زدہ سا بول رہی تھی۔ مر لو گی تو اس بچے کے ساتھ جو تمہارے پیٹ میں ہے۔
وہ مریم کے پیٹ پر انگلیاں گھمانے لگا، لیکن اس کے بالوں پر گرفت ابھی بھی ڈھیلی نہ چھوڑی تھی۔ خوف سے مریم کی آنکھیں پھیلنے لگیں کہ ڈیول کو اس کے بچے کا کیسے معلوم ہوا، کہیں وہ اس کے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بولو، اس حالت میں تم مرنا پسند کرو گی میری؟ نہیں، پلیز جاؤ میری زندگی سے، تم مجھے میری زندگی میں خوش رہنے دو۔ وہ سسکیوں سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ ڈیول نے اس کے بالوں کو گرفت سے آزاد کیا اور اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تم چاہے جتنا بھی رو لو، گڑ گڑا لو، لیکن تمہیں میرا ہونا پڑے گا، وہ بھی بہت جلدی۔ وہ مریم کے ہاتھوں کو چومتا ہوا واپس مڑا۔ اور ہاں، کل صبح ہی تمہیں ایک گڈ نیوز ملے گی۔ وہ شیطانی مسکراہٹ سے کھڑکی سے نکل گیا۔ مریم ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ زمین پر بیٹھی اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ اگلے دن مریم نے پریشانی سے ناشتہ بھی نہیں کیا کہ آخر ڈیول آج کیا کرنے والا ہے، یہ سوچ سوچ کر اس کی ہتھیلیاں بھیگ رہی تھیں۔ وہ گھر والوں کو ڈیول کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ بہت مشکل سے سب راحیل کو بھلا پائے تھے، اور اب مریم کی طرف سے سب کو جو خوشی ملنے والی تھی اسے برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارسم ڈریسنگ کے آگے کھڑا آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ مریم کے ذہن میں آیا کہ وہ ارسم کو آفس جانے سے کیسے بھی کر کے روک لے۔ ارسم، وہ ہاتھوں کی انگلیاں مسلتے ہوئے بولی۔ جی میری جانِ من۔ ارسم ریڈی ہو کر اس کی طرف مڑا اور اسے کمر سے پکڑ کر خود سے قریب کیا۔ ارسم، میں چاہتی ہوں آج آپ آفس نہ جائیں، وہ نظریں جھکائے بولی، کیونکہ اگر وہ ارسم کی طرف دیکھتے ہوئے ارسم ضرور پہچان لیتا کہ وہ پریشان ہے، میری بیوی مجھے ضرور رک جاتا، لیکن آج بہت ضروری میٹنگ ہے، اس لیے جانا ہے۔ اس نے محبت سے مریم کی پیشانی پہ لب رکھے، کیونکہ سکون مریم کے اندر اتر گیا۔ لیکن آج اس کا دل چاہ رہا تھا آج میرے پاس رہو، اور ہو میری بیوی کو آج مجھ پر بہت پیار آ رہا ہے۔ اس نے مریم کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ پلیز آج مت جائیں، میں کہہ رہی ہوں نا۔ اس کی آنکھیں بھرنے لگیں۔ مریم، کیا ہوا ہے؟ پریشانی ہے مجھے بتاؤ کہ مریم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ پریشان ہونے لگا۔ نہیں کوئی بات نہیں، بس میرا دل چاہ رہا ہے آج آپ میرے ساتھ رہو، پلیز مان جائیں۔ مریم روتے ہوئے اوکے جیسے میری پیاری بیوی نے کہا، آج چلو مسکرا کر دکھاؤ۔ اس نے مریم کے رخسار کو صاف کرتے ہوئے کہا تو مریم کی جان میں جان آئی اور ارسم کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ یہ ہوئی نا بات، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا شروع کر دیتی ہو۔ ارسم نے اس کی ناک کھینچتے ہوئے مریم ہنستے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ارسم اور مریم باقی فیملی کے ساتھ لنچ کرنے میں مصروف تھے جب گھر کا ٹیلی فون رنگ ہوا۔ دورانہ بیگم فون سننے کے لیے اٹھیں جب ارسم بولا۔ رکیں امی جان، میں سنتا ہوں۔ وہ ٹشو سے ہاتھ صاف کرتا ہوا اٹھا۔ ہیلو، اس نے فون کان کو لگا کر کہا، لیکن اگلے ہی پل اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ مریم، جو ارسم کی طرف سے دیکھ رہی تھی، اس کے دماغ میں کسی انہونی کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کب اور کہاں؟ وہ سکتے کی حالت میں چلایا۔ یا اللہ رحم! دورانہ اور صفیہ بیگم کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ رات جلد سونے کی وجہ سے مریم آج معمول سے جلدی جاگ گئی تھی، جس وجہ سے وہ ڈائری اٹھائے پڑھنے لگی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ وہ اٹھی اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ 10 منٹ بعد وہ باہر نکلی تو روحان آنکھیں مسلتا ہوا بیٹھا تھا۔ اٹھ گئے؟ چلو فریش ہو جاؤ، مل کر ناشتہ کرتے ہیں، پھر مجھے جانا بھی ہے۔ وہ ٹاول سے اپنے گیلے بالوں کو صاف کرتے ہوئے بولی۔ انائزہ کے جانے والی بات پر روحان کے چہرے پر اداسی کے تاثرات چھائے، جنہیں چھپانے کے لیے وہ تیزی سے اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد مریم جانے لگی جب روحان بولا، میں بھی جاؤں گا تمہیں چھوڑنے، لیکن تمہیں تو ڈرائیونگ نہیں آتی۔ انائزہ حیران ہوئی۔ شفیق ڈرائیو کرے گا، میں بس ویسے ہی جاؤں گا، دیکھ بھی لوں گا کہاں ہے یونی اور کیسی ہے۔ سوچ لو روحان، یونی کے باہر کافی رش ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں ہینڈل کر لوں گا۔ وہ بس انائزہ کے ساتھ کچھ وقت اور گزارنا چاہتا تھا، اس کے لیے اسے انسانوں کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اوکے آؤ پھر۔ انائزہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے بولی۔ وہ روحان کے ساتھ بیک سیٹ پر بیٹھی اور بیک سیٹ پر بیٹھی اور شفیق ڈرائیو کرنے
لگا۔ راستے میں وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ 20 منٹ کا سفر روحان کو 2 منٹ کا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی گاڑی میں سڑک پر چڑھی تو روحان نے ادھر ادھر نظر دوڑائی جہاں ٹریفک سے انسانوں کا رش لگا ہوا تھا۔ کام ڈاؤن روحان، کام ڈاؤن، اور وہ اپنے آپ کو دل ہی دل میں کہہ رہا تھا۔ انائزہ نے روحان کے چہرے پر چھائے خوف کو دیکھا، لیکن یہ بھی نوٹ کیا کہ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ روحان، آر یو اوکے؟ آئی ایم اوکے، انائزہ کے پوچھنے پر روحان نے جواب دیا۔ یونی کے باہر گاڑی کی بریک لگی۔ روحان نے مختلف قسم کی مہنگی گاڑیوں سے نکلتے ہوئے فیشنیبل لڑکے لڑکیوں کو دیکھا، پھر اپنے آپ پر ایک نظر ڈالی۔ اوکے روحان، میں جا رہی ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اوکے میری جان۔ وہ روحان کے رخسار چومتے ہوئے باہر نکل گئی۔ شفیق نے گاڑی واپس لی اور سارے راستے روحان سیٹ سے ٹیک لگائے یہی سوچتا رہا کہ اس نے اپنی آدھی زندگی گھر میں قید رہ کر گزار دی، نہ دنیا کے رنگ دیکھے، نہ کبھی انجوائے کیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی مرضی سے باہر آ جا سکتے ہیں۔ اداسی نے اس کے دل کو گہرے میں لے لیا۔ نظر ٹائم پر پہنچ چکی تھی۔ وہ کلاس میں انٹر ہوئی تو لیلا اس کا ویٹ کرتی دکھائی دی۔ ہائے لیلا، تم کافی جلدی آ گئی۔ یونی انائزہ چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں، ہاسٹل میں رہتی ہوں اس لیے جلدی آ جاتی ہوں۔ تم بتاؤ، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی نا آنے میں؟ 20 منٹ لگے بس، نکلتے ہی کیسے کہ یہ مسکراتے ہوئے کہا، اور کلاس میں میم انٹر ہوئی۔ کلاس لیتے وقت انائزہ کو اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے گردن گھما کر آس پاس دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ پورا گھنٹہ اس نے بے چینی سے گزارا اور ٹائم اوور ہوتے ہی سکون کا سانس لیا کہ اب وہ کلاس سے باہر جا سکتی ہے۔ جیسے ہی وہ کلاس سے باہر نکلی اس نے کھل کر سانس لیا۔ لیلا، مجھے نیکسٹ لیکچر کے بارے میں تم سے ڈسکس کرنا ہے ایک جگہ سے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ گراؤنڈ کی طرف چلتے ہوئے اسے لیلا کا جواب نہ آیا تو مڑ کر پیچھے دیکھا۔ پیچھے تو لیلا تھی ہی نہیں، کہاں چلی گئی؟ میرے ساتھ ہی تو تھی، باہر نکلی ہی تھی۔ انائزہ پریشانی سے واپس کلاس کی طرف مڑی۔ پوری کلاس کا جائزہ لینے کے بعد بھی اسے لیلا وہاں دکھائی نہیں دی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو میرے ساتھ تھی۔ وہ پریشانی سے کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ شاید اسے کہیں دکھائی دے، جب ایک لڑکی نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہائے، لیلا از کالنگ یو، شی از ان انگلش بلاک روم نمبر 10۔ انائزہ حیرت سے، ابھی تو وہ اس کے ساتھ ہی تھی، اچانک وہ کسی اور جگہ پر کیسے کسی لڑکی کو بھیج رہی ہے مجھے بلوانے کے لیے؟ وہ مجھے خود بھی تو لے کر جا سکتی تھی۔ وہ پریشانی سی اس کے بتائے ہوئے بلاک کی طرف چل دی۔ شفیق انکل، شفیق لان میں بیٹھا پودوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا جب روحان اس کے پاس آیا۔ جی روحان بابا، شفیق نے خوشی سے جواب دیا، مجھے ڈرائیونگ سکھا دو۔ روحان کی بات سن کر شفیق حیران ہوا۔ روحان بابا، لیکن آپ تو کہیں جاتے ہی نہیں، ڈرائیونگ کس لیے؟ میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں انائزہ کو خود یونی لینے کے لیے جایا کروں۔ ماشاءاللہ روحان بابا، اب تو بہت اچھی بات ہے، چلیں پھر، میں آپ کی ٹریننگ کب سے سٹارٹ؟ آج سے ہی، روحان نے بنا سوچے سمجھے جواب دیا، میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ روحان کو لے کر گاڑی میں بیٹھے اور باہر چلے گئے۔ ایک چیز کے بارے میں بتایا، کچھ دیر میں گاڑی کے ساتھ ساتھ بتا دے گا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ واپس گھر آئے تو روحان بہت اچھا محسوس کر رہا تھا، اس کے اندر پیدا ہونے والا جذبہ بڑھتا جا رہا تھا۔ شفیق انکل، آپ انائزہ کو اس کے بارے میں نہیں بتائیے گا؟ روحان نے سوچا کہ وہ اسے فل ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد سرپرائز دے گا۔ ٹھیک ہے روحان بابا، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ انگلش بلاک میں پہنچی جہاں اسٹوڈنٹ نہ ہونے کے برابر تھے۔ روم نمبر دیکھتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا مگر لیلا چیئر پر بیٹھی دکھائی دی۔ اوف لیلا، تم یہاں اچانک مجھے ساتھ لے کر آتی، کسی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کون سی جگہ ہے، یہاں کیوں آئی ہو؟ فری پیریڈ ہے، گراؤنڈ میں بیٹھتے ہیں نا۔ وہ بنا لیلا کے چہرے کے تاثرات نوٹ کیے نان اسٹاپ بول رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم نے جواب نہیں دیا؟ انائزہ کی نظر اب لیلا کے پریشان چہرے پر پڑی تھی۔ لیلا نے اسے پیچھے مڑنے کا اشارہ کیا تو انائزہ پیچھے مڑی اور اگلے ہی پل انائزہ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ ایڈورڈ دروازے کے ساتھ والی چیئر پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ دو لڑکیاں چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے انائزہ کو دیکھ رہی تھیں۔ ایڈورڈ نے ہاتھ کے اشارے سے ان دونوں کو لیلا کو لے کر باہر جانے کا کہا تو وہ دونوں لڑکیاں، جن میں سے ایک بلو بالوں والی لڑکی تھی، لیلا کو پکڑے باہر لے جانے لگی۔ اپنا خیال رکھنا لیلا، انائزہ کے کان میں کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ایڈورڈ سرد نظروں سے انائزہ کی طرف دیکھ رہا تھا جب انائزہ نے سینے پر ہاتھ باندھے اور چیلنج کرتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ انائزہ کی اس جرأت پر ایڈورڈ
کے باریک ہونٹ ہلکے سے مسکرائے اور وہ اٹھ کر انائزہ کی طرف بڑھنے لگا۔ کہانی ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔